پڑھیے زور سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر دیکھیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اس کا مطلب سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. کئے جملے ہیں جلدی بولو. ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, مبشر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. آپ ڈکشنری دیکھیں, آپ لغت دیکھیں, شاہد کا معنی آپ کو دو ملے گا. زور سے بولو. ویسے اور بھی معنی ہو سکتا ہے لیکن جو مشہور معنی وہ میں بیان کر رہا ہوں. شاہد کا ایک معنی حاضر. زور سے بولو. شاہد کا معنی ایک معنی حاضر اور دوسرا معنی گواہ. ہاتھ اٹھا کر بولو کیا معنی ہے. زور سے بولو. ارے بولو دوسرا معنی کیا ہے. گواہ. ادھر دیکھو چاہے حاضر مانو تب بھی میرا دعویٰ ثابت اور چاہے گواہ مانو تب بھی میرا دعویٰ ثابت. میری طرف دیکھو. اگر نبی کو ادھر دیکھو اس آیت میں اگر شاہد کا معنی گواہ کہتے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اے نبی بے شک ہم نے آپ کو اس دنیا میں جیسے نبی بنا کر بھیجا, رسول بنا کر بھیجا, ایسے ہی امتیوں کا گواہ بنا کر بھیجا. اور ادھر دیکھیے گواہ کے لیے کیا کیا ضروری ہے یہ سن لو. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کسی نے کسی کو قتل کیا, پولیس آئی پکڑ کے لے گئی. ادھر دیکھیے وہ جیل میں پہنچا. کہاں پہنچا. زور سے بولو. جیل میں. اور جیل سے کہاں پہنچا. زور سے بولو. کورٹ میں. جیسے کورٹ میں پہنچا تو وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے. بچے کو بیٹھائیے, بس 10 منٹ میں تقریر ختم. وکیل نے جج سے کہا کہ سر یہ قاتل ہے. تو جج نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت. کہا ہاں 3 گواہ ہے. کہے گواہ. زور سے بولو. 3 گواہ. وکیل سے جج نے کہا کہ تینوں گواہوں کو پیش کرو تب تمہاری بات مانی جائے گی, تب مجرم کو سزا دیا جائے گا. تو وکیل نے کہا سر 3 گواہ تو ہے مگر ایک گواہ اندھا ہے, آنکھوں سے نہیں دیکھتا, اور دوسرا گواہ مر کر مٹی میں مل چکا ہے, اور تیسرا گواہ یہاں حاضر نہیں ہے, موجود نہیں ہے, امریکہ میں ہے. تو بولو جج اس کی بات مانے گا. بولو جج اس کی بات مانے گا. جج کہے گا ابے پگلا وکیل تم کو معلوم نہیں ہے کہ گواہ بننے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے. جو گواہ بنے گا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے, جو گواہ بنے گا اس کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے, جو گواہ بنے گا اس کا یہاں حاضر ہونا ضروری ہے. جو حاضر نہیں وہ گواہ نہیں بن سکتا, جو آنکھوں سے نہیں دیکھتا وہ گواہ نہیں بن سکتا, جو زندہ نہیں ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا. تو اس آیت سے پتا چلا کہ گواہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہے, اور اللہ نے نبی کو اس دنیا میں امتیوں کا گواہ بنا کر بھیجا ہے. تو آیت سے پتا چلا کہ مصطفیٰ جیسے کل حاضر تھے آج بھی ہمارے درمیان حاضر ہے, مصطفیٰ جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے, میرے رسول جیسے ہم غلاموں کو کل دیکھ رہے تھے آج بھی قبر انور سے دیکھ رہے ہیں. یہ ہے میرے نبی کی شان. اب اجازت دیجئے تو ایک حدیث سنا کر 5 منٹ میں تقریر ختم کروں کیونکہ بہت لمبا چوڑا, ارے بولو لمبی چوڑی فہرست ہے, دل کسی کا توڑنا نہیں ہے. 5 منٹ میں ایک حدیث, پھر انشاءاللہ کل آئیے اگر آپ سرسند میں تو مولانا کی وہاں بھی تقریر ہے, اور علامہ امام اختر صاحب بھی ہیں, اور مفتی عبد المنان صاحب کلیمی بھی تشریف فرما ہوں گے, اور بھی بہت سارے علماء ہوں گے, اور یہ ناچیز بھی کل سرسند میں رہے گا. آپ آئیے انشاءاللہ وہاں کسی اور موضوع پر خطاب ہوگا تاکہ آپ کو اچھی اچھی باتیں سننے کا موقع ملے. اجازت ہے تو بس 5 منٹ میں جلدی سے ایک آخری حدیث سنانا چاہتا ہوں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو مشکاہ شریف, زور سے بولو مشکاہ شریف جلد ثانی باب الکرامات صفحہ نمبر 545. عن سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان ایام الحرہ لم يؤذن في مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعید بن مسیب وكان لا يعرف وقت الصلاة
इल्ला बिहमहमत यस्मउहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस तकरीर अब खत्म हो रही है इसी हदीस के बाद। ये बताइए नींद तो नहीं आ रही? हाथ उठा। ये पीछे वाले लगता है, अरे बोलिए बोलिए, चना चूड़ा खरीदने में लगे। अरे बोलो ऐसा तो नहीं है? जलसे में हर तरह का आदमी आता है। इधर देखिए, कुछ लोग आता है जलसे के नाम पर अपने ससुराल में मुर्गा खाने। तो जो लोग मुर्गा खाने आए थे वो मुर्गा खाकर सो गए। इधर देखिए, अब कुछ लोग आते हैं अपनी रिश्तेदारी निभाने, वो भी बिरयानी खाकर। लेकिन जो नबी के दीवाने जलसे सुनने आए, इधर देखिए वो सब बैठे। अरे बोलो माशाअल्लाह, वो सब बैठे। बाबू लोग सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आपको सलाम पढ़ के जाना है। मौलाना रब्बानी के बाद ऐसा नहीं कि छुट्टी मिल गई। छुट्टी उस वक्त मिलेगी जब सलाम पढ़ लिया जाएगा। हमारे उलमा दुआ फरमा देंगे, हमारे उलमा से मोहब्बत करो। इधर देखिए, एक बच्चे ने कहा हजरत आलिमों की अहमियत बताइए। मैंने कहा हाँ, हमारी अवाम को इधर देखिए इस चीज की जरूरत है कि उलमा के मरातिब और उनकी फजीलतों से लोगों को आशना कराया जाए। लेकिन यह भी जरूरी है, इधर देखिए, कि हमें भी अपने आप को दुरुस्त रखना पड़ेगा। अरे बोलो है कि नहीं? अरे बोलो, यकीनी बात है हम दुरुस्त रहेंगे तो यकीनी बात है लोग हमारी इज्जत करेंगे। और हमारे अंदर जब ऐब होगा तो लोग कहेंगे जब मौलाना ही लोग ऐसा कर रहा है तो हम लोग, अरे बोलिए, हम लोग करें तो क्या ताज्जुब है। बहरहाल आपको ऐसी गलती नहीं करना है। अगर किसी का बेटा शराबी बन जाए तो क्या बाप भी शराब पीने लगेगा? अरे जोर से बोलो। या बाप शराबी बन जाए तो क्या बेटा भी शराबी बन जाएगा? नहीं, सबका अमल अपनी जगह है। अरे जोर से बोलो। हर आदमी को अपने अमल का हिसाब देना है। इधर देखिए, आज कुछ लोग इधर देखिए बेईमान लोग होते जा रहे हैं, इसलिए कि देखते हैं कि सुन्नी होकर नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए वो लोग बदअकीदे होते जा रहे हैं। तो जानते हैं, एक साहब से मैंने कहा ये बताओ, किसी का बेटा शराबी बन जाए तो क्या बाप बोलो घर छोड़कर भाग जाएगा? कहा कि नहीं। हमने कहा अगर बाप घर छोड़कर भाग गया तो बेटा और दिलेर बन जाएगा। वो सोचेगा अब्बा रहते थे तो एक बोतल पीता था, अब तो अब्बा अमेरिका चले गए, चलो 10 बोतल पिएंगे, कौन मना करेगा? तो इधर देखो, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसको समझाने की जरूरत है। अगर कोई गलत काम करता तो उसको समझाने की जरूरत है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम बदअकीदा बन जाओ, तुम अपनी सुन्नियत को छोड़कर अलग हो जाओ। ये सबसे बड़ी गलती है। एक बात और सुनते चलिए, मस्जिद में आप गए नमाज पढ़ने, कहाँ गए जल्दी बोलो? नमाज पढ़ने। जैसे बाहर निकले आपका जूता चोरी हो गया। अब आप बताइए, जब जूता चोरी हो गया तो आप बाहर आकर कहने लगे कि अब मैं नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा, मस्जिद में घर में पढ़ूंगा, क्योंकि मस्जिद ठीक जगह नहीं है, क्योंकि जूता चोरी हो जाता है। तो अब आप बताइए, ये जुमला आपका सही है? अरे बोलो गलत है, क्योंकि मस्जिद तो दुनिया में सबसे बोलो मुकद्दस जगह है। आपने ये क्यों कहा कि मस्जिद ठीक जगह नहीं है? अगर आपका जूता चोरी हो गया तो मस्जिद का क्या कसूर है? अरे जोर से बोलो, चोर की गलती है। वहां का माहौल सुधारो, वहां मामला सही रखो ताकि किसी का जूता चोरी ना हो, कभी मस्जिद का मुसल्ला चोरी ना हो। अगर चोरी हो जाए तो मस्जिद का कसूर नहीं, चोर का कसूर है, आदमी का कसूर है। इसी तरीके से किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर इधर देखो, अगर कोई ढोल बजाए, कोई गलत हरकत करे, इधर देखिए, तो इसमें अल्लाह वाले का कसूर नहीं है। अल्लाह वाले का क्या कसूर है कि तुम उनको बुरा कहोगे? जो उनको बुरा कहेगा उससे बुरा कौन हो सकता है? उससे बड़ा बोलो बेईमान कौन हो सकता है जो डायरेक्ट उनको गाली दे? हजरात याद रखिए, अल्लाह वालों को बुरा मत कहो। अगर उनके आस्थाने पर कोई गलती करता है तो माहौल सही रखो, वहां लोगों को समझाओ कि ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत है हदीस का मतलब बयान कर दूं 2 मिनट में। इधर देखिए, सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, कहां हमला किया जल्दी बोलो? 2 मिनट में तकरीर खत्म। जिन यजीदियों ने इमाम हुसैन को शहीद किया,
جن یزیدیوں نے کربلا والے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر بے دردی سے ان کو، ان کے خاندان والوں کو، ان کے بچوں کو شہید کیا، انہی یزیدیوں نے ادھر دیکھیے واقعات کربلا کے بعد مدینہ پر بہت ظلم ڈھایا۔ ادھر دیکھیے کہ مدینے کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی، مسجد ادھر دیکھیں ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا، یزید نے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کروایا، مسجد نبوی میں گھوڑے بدوائے، گھوڑوں سے پخانہ پیشاب کروایا، آذان بند رہی، نماز بند رہی۔ کئی دن تک مسجد نبوی میں آذان بند رہی؟ زور سے بولو۔ 3 دن تک، 3 دن تک مسجد نبوی میں آذان بند رہی، نماز بند رہی، کرفیو جیسا ماحول رہا، کوئی نماز پڑھنے نہیں گیا۔ لیکن سعید بن مسیب کیا کہتے ہیں، سنیے، جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں ورنہ بہت زیادہ وقت ہو جائے گا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ 3 دن تک کوئی نماز پڑھنے نہیں گیا، نہ آذان ہو سکی نہ نماز ہو سکی۔ پورے مدینے میں سناٹا طاری رہا، کوئی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک بھوکے پیاسے اپنا وقت مسجد میں گزار دیا، ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، باہر ڈر سے نہیں نکلتا، نہ دن میں نکلتا نہ رات میں نکلتا کہ کہیں مجھ کو وہ فوجی لوگ دیکھ کر قتل نہ کر ڈالے، یزیدی فوجی کہیں مجھ کو سزا نہ دے، مجھے قید نہ کر لے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک مسجد میں اپنا وقت گزار دیا لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ نماز کیسے ادا کیا سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک اکیلے نماز ادا کیا، مگر اس طرح ادا کیا میں نے سورج کو دیکھ کر وقت کو نہیں پہچانا، یا رات میں چاند تاروں کو دیکھ کر وقت کو نہیں پہچانا۔ وقت کیسے پہچانا، کیسے سمجھ میں آتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن تک نماز اس طرح پڑھی، اس طرح ادا کیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آذان کی آواز آتی۔ وہ فرماتے کہ میں نے 3 دن تک جو نماز پڑھی مسجد نبوی میں، وہ روضہ رسول سے آذان سن کر پڑھی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ میرے نبی قبر میں زندہ ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، قبر میں زندہ ہے۔ اور بھی حدیثیں ہیں، سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا۔ یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کو موت آئی لیکن ان کی موت ایک آن کے لیے ہے، ایک سیکنڈ کے لیے ہے، تاکہ لوگ ان کو خدا نہ سمجھے، خدا کے جیسا نہ سمجھے۔ وہ خدا کی ذات ہے جو موت اور فنا سے پاک ہے، باقی ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک پر بولو فنا طاری ہونا ہے۔ وہ تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ لا الہ، زور سے بول، هو الحی القیوم، وہ موت سے پاک ہے لیکن موت سے کوئی پاک نہیں۔ لیکن ادھر دیکھیں ہماری موت میں اور نبی کی موت میں بہت بڑا فرق ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ادھر دیکھیے کہ جیسے ہمارے باپ دادا مر جاتے ہیں ایسے ہی ان کی نبی کی بھی موت ہوتی ہے۔ حضرات یاد رکھیے، ان سے کہیے توبہ کرے، توبہ کرے۔ تمہارا باپ مر کر مٹی میں مل گیا، تمہاری ماں مر کر مٹی میں مل گئی، تمہارے بے ایمان مولوی مولانا مر کر مٹی میں مل گئے، لیکن میرے رسول کو موت ضرور آئی لیکن ایک آن کے لیے آئی۔ لیکن حدیث اور قرآن سے ثابت ہے کہ میرے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ادھر دیکھیے، اسی بدن کے ساتھ، اسی شریر کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ جو جسم دنیا میں تھا، اسی جسم حقیقی دنیاوی کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ہم غلاموں کو جیسے کل دیکھتے تھے ویسے آج بھی دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نبی 70,000 صورتوں میں، کتنی صورتوں میں، زور سے بول، 70,000 صورتوں میں اپنے غلاموں کے گھر نظر آتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی کی شان اور عظمت کو جب جبریل نہ پہچان سکے تو انسان کیا پہچان سکتا ہے؟ لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ ہوش میں رہیے۔